یہ کہانی ہمارے پاس جن خاتون نے بھیجی ہے ان کا تعلق وہکینڈ سے ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی فیملی پہ گزرنے والی ہولناک داستان بیان کی ہے۔ آئیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارا تعلق وہکینڈ سے ہے اور میرا 7 سال کا ایک بیٹا ہے جس کا نام حیدر ہے۔ میرے ہسبینڈ ایک بزنس مین ہیں اور ان کا بہت اچھا کاروبار چلتا ہے۔ میں کمپیوٹر پہ فری لانس کام کرتی ہوں۔ ہماری ایک خوشحال فیملی ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ بہت لاڈلا ہے۔ اس نے 2 سال کی عمر سے ہی صاف صاف بات کرنی شروع کر دی تھی اور 5 سال کی عمر میں وہ مجھے اپنی ہر بات بتاتا تھا۔ وہ ہم سے بہت کلوز تھا، ہر بات کرنا، اخلاق کا بھی وہ بہت اچھا بچہ تھا، خوش مزاج، ہر کسی سے اچھے سے بات کرنا، نوکروں کے ساتھ بھی وہ بہت اچھے رویے سے رہتا تھا۔ وہ چھوٹا ہی تھا تو ہم نے اس کا مونٹیسری میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ صبح جاتا تھا اور تقریباً 12 بجے تک واپس آ جاتا تھا۔ گھر میں اس کے کمرے میں ہم نے اس کے بہت سے کھلونے لے کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں اپنے کھلونوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ شام کا سارا وقت ہم لوگ ساتھ گزارتے تھے، ہم لوگ سب باتیں کرتے رہتے تھے اور حیدر سے اس کے دن کی ساری مصروفیات کے بارے میں خوب باتیں کیا کرتے تھے۔ اچانک کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ حیدر کے رویے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نے تھوڑا بولنا چالنا کم کر دیا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کے اسکول سے بھی بہت سی کمپلینز آنا شروع ہو گئی تھیں کہ میرا بیٹا بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے اس نے بچوں سے۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اسے کوئی تنگ بھی کرتا تھا تب بھی وہ جھگڑتا نہیں تھا، کیونکہ نہ اس کے کوئی بہن بھائی تھے نہ اتنے کوئی کزنس تھے، تو اسے جھگڑنا آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا، لیکن میں نے یہی خیال کیا کہ ظاہری بات ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے اور بچوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لڑنا جھگڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن اچانک ایک دن اس کے اسکول سے کال آئی کہ حیدر نے کلاس میں کسی بچے کو بہت زور سے دانت کاٹا ہے اور زخم اتنا گہرا ہے کہ اس بچے کو ٹانکے لگے ہیں۔ اس بچے کے والدین اسکول آئے ہیں اور انہوں نے بہت جھگڑا کیا۔ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بہت کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں، لیکن معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اسکول والوں نے حیدر کو اسکول سے نکال دیا تھا۔ اب حیدر کو گھر پہ ہی رکھنا پڑا اور ہم نے کسی اور اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں کروایا۔ ہم نے سوچا اس کو سنبھلنے کا تھوڑا موقع دیتے ہیں، گھر پہ ہی پڑھوا لیتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے گھر میں ایک ٹیوٹر رکھ لیا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ یہ سنبھل جائے گا پھر اس کو نئے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، مگر ٹیوٹر سے پڑھتے 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ٹیوٹر کو بھی اس نے کافی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی یاد نہیں کرتا تھا، کبھی اس کو جواب دیتا، کبھی بدتمیزی کرتا۔ بہت زیادہ اس ٹیوٹر نے اس کی شکایتیں کی، لیکن ایک دن ہمت ہار کے اس نے بھی منع کر دیا کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے اور ہسبینڈ نے خود ہی اس کو پڑھانا شروع کیا۔ حالانکہ میرے ہسبینڈ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے مالک ہیں، ہمارا کبھی بھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ حیدر نے ہمیں کبھی بھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا غصہ اس کے اندر کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ نہ صرف رویہ بدل رہا تھا، اس کی عادتیں بھی تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا، ہر وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے کمرے میں ایک بلو کلر کی اسٹڈی ٹیبل ہوتی تھی، اس میں 2 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہ وہیں بیٹھ کے پڑھائی کیا کرتا تھا۔ لیکن جب سے اس کے رویے میں تبدیلی آئی تھی، اس کرسی پہ بیٹھ کے اب وہ پڑھائی نہیں کرتا تھا، بس ہر وقت ایک جگہ بیٹھا رہتا۔ اور میں جب اس کے کمرے کے باہر سے گزرتی تھی مجھے لگتا تھا وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے اندر جاتی وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ میں نے اسے کئی مرتبہ پوچھا تھا، حیدر بیٹا آپ کس سے باتیں کرتے رہتے ہو؟ پہلے تو میرے جواب کو وہ گول مول کر دیتا تھا، پھر ایک دن ایسے ہی اس نے بیٹھے بیٹھے بتایا کہ ماما میں اپنے ایک دوست ایسر سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس سے بیٹا یہ ایسر کون ہے، کہاں ہے؟ تو اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا یہ چھوٹے بچے ایسے ہی کبھی کبھی من گھڑت کوئی بات کر جاتے ہیں، تو وہ ایسے ہی اس نے کہہ دیا ہوگا۔ لیکن ایک دن میں حیدر کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی تو پھر آوازیں آنے لگیں۔ میں نے خاموشی سے کان لگائے اور اندر جھانکنے لگی تو دیکھا حیدر آہستہ آہستہ کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھا تھا اور اس کی سامنے والی کرسی پہ ایک کھلونا رکھا تھا۔ وہ کھلونا ایک روبوٹ تھا، اس کے اوپر کافی سارے بٹن تھے، اب الگ الگ آوازیں نکالتا تھا۔ حیدر کے بابا نے اس کی 2nd برتھ ڈے پہ اس کے لیے لیا تھا۔ میں نے بہت زیادہ غور کرنے کی کوشش کی کہ حیدر اس روبوٹ سے کیا باتیں کر رہا ہے، مگر مجھے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بہت ہلکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔
حیدر کی پیٹھ میری طرف تھی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن کھلونا مجھے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ حیدر اس روبوٹ کے اچانک بہت قریب آ کے کچھ سننے لگا، جیسے وہ کھلونا اسے کچھ بتا رہا ہو، اور پھر اس نے تیزی سے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ میں ایک دم چونک گئی، جیسے میری کوئی چوری پکڑی گئی ہو، اور اس نے مجھ سے بہت بدتمیزی سے کہا کہ امی آپ یہاں سے چلی جائیں، میں اور میرا دوست باتیں کر رہے ہیں۔ میرا دل بہت ہی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے اپنے بیٹے کی اب بہت زیادہ فکر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس رات کو جب میرے ہسبینڈ واپس آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے سمجھایا کہ تم زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہو، وہ اسکول بھی نہیں جا رہا ہے، اس کے کوئی اتنے خاص دوست بھی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے اس نے اس کھلونے کو ایسا ہی خیالی دوست بنا لیا ہو، یہ اس عمر کے بچے کرتے ہیں۔ ان کے کافی سمجھانے پہ میں نے بھی اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے لی۔ بات بھی تھوڑی معقول تھی تو میری سمجھ میں آ گئی، اور میں نے اس سب معاملے کو اگنور کر دیا۔ لیکن حیدر کے رویے میں آتی ہوئی تبدیلی کو میں اگنور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ شام میں کارٹون دیکھا کرتا تھا، کھانے پینے کا بھی بہت شوقین تھا۔ لیکن اب وہ نہ تو شام میں کارٹون دیکھنے نیچے اترتا تھا، نہ کچھ پکانے کی فرمائش کرتا تھا۔ وہ بہت مختلف بچہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہ اب وہ مجھ سے اور میرے ہسبینڈ سے باتیں کرتا تھا، نہ شام میں آ کے ہمارے پاس بیٹھتا تھا۔ میرا دل اب حیدر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگا تھا۔ آج کل میرے پروجیکٹس بہت زیادہ آ رہے تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی اپنے بزنس میں ایک نئے پروجیکٹ کی وجہ سے بہت ہی مصروف تھے۔ اس وجہ سے ہم اس بات پہ بہت زیادہ توجہ دے بھی نہیں رہے تھے۔ ایک دن انہی پروجیکٹس کے سلسلے میں رات کو بہت دیر تک اپنے لاؤنج میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر رہی تھی، جبکہ حیدر اور میرے ہسبینڈ دونوں اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ میں اپنے پروجیکٹ میں بہت ہی زیادہ بزی تھی۔ لاؤنج میں ہی صرف لائٹ جل رہی تھی، باقی سارے گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کام کرتے کرتے کہ کوئی میرے پیچھے سے چل کے کچن کی طرف گیا ہو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو کچن میں بالکل اندھیرا تھا، لیکن مجھے ہلکا سا حیدر کا کھڑا ہوا عکس نظر آ رہا تھا، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وہیں سے آواز دی، حیدر بیٹا کیا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، کچھ بنا دوں آپ کے لیے؟ مگر اس نے میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس وہ ایک جگہ کھڑا رہا، ٹکٹکی باندھ کے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تو جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی، وہ تیزی سے فریج کی طرف بھاگ گیا، اور میں نے لائٹ جلائی تو میں بالکل پریشان ہو گئی، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فریج کے پیچھے، ڈائننگ ٹیبل کے نیچے، ہر جگہ پورا کچن چھان مارا، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بالکل ڈر گئی تھی۔ واپس میں بھاگ کے حیدر کے کمرے میں گئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حیدر بالکل بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے چیک کیا قریب جا کے کہ کہیں وہ بیڈ پہ صرف سونے کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہا، لیکن وہ باقاعدہ چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہا تھا۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میں نے اس وقت کچن میں حیدر کو دیکھا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت حیدر کو گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں اٹھا کے لے آئی، اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ حیدر کو میں نے اپنے ساتھ ہی سلایا۔ صبح میرے ہسبینڈ کے اٹھنے کے بعد میں نے انہیں رات کی ساری کہانی بتائی، مگر میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ شاید تم اتنی رات جاگتی رہی ہو، نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے تمہیں وہم ہو رہا ہوگا، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ مگر مجھے دل میں پکا یقین تھا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، ایسا کچھ تھا جو رات میں مجھے نظر آیا تھا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ اس کے بعد اچانک حیدر کی طبیعت اور بگڑنا شروع ہو گئی۔ اب اس کو بہت ڈرانے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اچانک رات کو چیختے ہوئے اٹھتا اور میں اب بھاگ کے اس کے کمرے میں جاتی تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہوتا اور چیخ کے رو رہا ہوتا تھا۔ پھر میں اسے گلے لگا کے سلاتی، پیار کرتی۔ اگلی صبح اٹھتا، پھر وہ وہی خاموش طبیعت کا بچہ ہو جاتا۔ اب وہ بہت سست رہنے لگا تھا۔ اس کو ہر ایک دن چھوڑ کے شدید بخار ہو جاتا، بالکل خاموش اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کے گئی تو دیکھا کہ وہ کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے ایک دم قریب جا کے اس کو ہلایا تو وہ بالکل بوکھلا گیا۔ اس نے مجھے خالی نظروں سے دیکھا، مجھے لگ نہیں رہا تھا جیسے مجھے حیدر دیکھ رہا ہو۔ میں نے اس کا کندھا ہلا کے اسے زور سے آوازیں دینا شروع کی تو ایک دم اس نے آنکھیں بند کر لی
اور اس کے سارے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا، اس نے زور زور سے جھٹکے مارنا شروع کر دیے۔ ہم اسے گھبرا کے ہاسپٹل لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ ہم لوگ بہت ہی گھبرا گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا ایک بچہ ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے، اللہ جانے میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ہم نے اس کے بہت ٹیسٹ کرائے، سب کچھ کیا، تو ڈاکٹر نے ہمیں صرف یہی تسلی بخش جواب دیا کہ وہ مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں اس کو، اور اسی میں بچہ ہیلوسینیٹ کرتا ہے، کبھی کبھی وہ کسی سے باتیں بھی کرتا ہے اور اس کو کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیزیں نظر بھی آتی ہیں، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ لیکن ہمیں ڈاکٹر کی جواب سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس چونکہ کوئی حل نہیں تھا، تو چاروں ناچار ڈاکٹر کی بات سن کے اور اس کی دوائیں لے کے ہم گھر واپس آ گئے۔ لیکن اس کے بعد اس کی حالت اور بھی بگڑنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے گھر میں بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ وہ یا تو سوتا رہتا تھا، اور اگر جاگتا تھا تو صرف اپنے کمرے میں اسی نیلی کرسی پہ بیٹھ کے دیوار کو تکتا رہتا تھا۔ اس کو کچھ دواؤں کا اثر بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیندیں بہت زیادہ بھی ہو گئی تھیں، اور نہ صرف یہ، وہ رات کو سوتے میں چلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی سوتے میں ہمارے کمرے میں آ جاتا، کبھی کچن میں ملتا، کبھی لاؤنج میں کھڑا ہوتا۔ ہم نے سارے دروازے کنڈیاں ٹائٹ سے بند کرنا شروع کر دی تھیں۔ حیدر کی بگڑتی ہوئی حالت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں بھی بہت عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی اچانک کسی کمرے کی لائٹ آن ہو جاتی تھی، پھر کبھی کسی کمرے سے سخت قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر اپنے آپ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ کبھی کوئی چیز چلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، کبھی کہیں کوئی سایہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ بہت عجیب و غریب وحشت جیسا ماحول ہو گیا تھا ہمارے گھر کا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں، کس سے مشورہ کریں۔ میری طبیعت بھی بہت ہی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنے پروجیکٹس میں بھی دل نہیں لگا پا رہی تھی، میرا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا، میرے ہسبینڈ کو پھر کسی بزنس کے کام سے باہر جانا تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آج کے دن تم اور حیدر کہیں گھوم کے آ جاؤ۔ میں نے حیدر سے پوچھا تو وہ بھی بہت خوش ہو گیا اور باہر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے فوراً حیدر کو تیار کیا اور خود بھی تیار ہوئی، اور اس کے بعد ہم لوگ گھومنے نکل گئے۔ میں نے سوچا تھا کسی مال چلتے ہیں، وہاں ہم لوگ شاپنگ بھی کر لیں گے، میں اس کو پلے ایریا بھی لے جاؤں گی، اور ہم کچھ کھانا پینا بھی کر لیں گے۔ پہلے ہم نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، اس کے بعد ہم لوگ پلے ایریا آ گئے۔ وہیں برابر میں نے کھانا آرڈر کیا اور حیدر کو کھیلنے اندر چھوڑ دیا۔ وہ بہت خوش تھا، ادھر سے ادھر دوڑے جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا تو بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، پلے ایریا میں بھی کوئی خاص بچے نہیں تھے، وہ پوری بال پٹ میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ میں کھانا آرڈر کر کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر حیدر پہ پڑی۔ وہاں ٹنل سی بنی ہوئی تھی، حیدر وہاں سے دوڑتا ہوا بھاگا تو میں نے اس کے پیچھے کوئی انسانی شکل کا سایہ دیکھا جو اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ میری جان نکل گئی، میں ڈر کے مارے چیخنے لگی، اور جیسے ہی میں وہاں بھاگ کے پہنچی تو حیدر ایسے بن گیا جیسے کچھ نہیں ہوا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تو وہ بالکل انجان بن گیا۔ میں خوف کے مارے تقریباً کانپ رہی تھی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ وہاں سے حیدر کو لیا اور بھاگ کے بس اپنے گھر آ گئی۔ میں نے فوراً ان کے بابا کو بلوایا، اور وہ جیسے ہی گھر آئے میں نے کانپتی آواز میں ان کو پوری داستان سنائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کیسے میں نے انسانی شکل کا ایک سایہ اس کے ساتھ دیکھا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہمارے گھر کی اور حیدر کی اس ساری حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ نے میری باتوں کا یقین کیا، اور ہم اس کو فوراً ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ ان کے پاس جا کے ہم نے اس کا علاج شروع کروایا، اور آہستہ آہستہ حیدر کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر واپس آتا تھا اس کی طبیعت دوبارہ ویسے ہی ہو جاتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی، اس کو اسی طرح کا مرگی کا دورہ پڑا، اور مجھے لگتا تھا کہ اس کے منہ سے اتنی شدت سے جھاگ نکل رہا ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ اور اس دفعہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم اسپتال لے کے جاتے، ہم نے مولوی صاحب کو بلوایا۔ مولوی صاحب نے آ کے اس پہ رقیہ کیا، دم وغیرہ کیا، اور اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے ہمیں فوراً اس گھر کو، اس جگہ کو ہمیشہ کی چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ ہم نے مولوی صاحب کی بات مانی، اور ہم آج اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے بر وقت ٹھیک فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم نے وہ کینٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ہم پنڈی شفٹ ہو گئے۔
اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. ہمارا بیٹا ہمیں واپس مل گیا. حیدر کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. حیدر بہت خوش مزاج اور خوش اخلاق بچہ ہو گیا جیسا وہ ہمیشہ سے تھا. وہ اسکول جانا شروع ہو گیا, اچھے طریقے سے پڑھنا شروع ہو گیا. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی واپس مل گئی ہے. ہم واقعین کی ان تکلیف دہ یادوں کو کبھی نہیں دہراتے جنہوں نے ہماری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا, اور حیدر کو بھی ان ساری باتوں کے بارے میں کچھ یاد نہیں ہے اور نہ ہم ان سے یاد دلانا چاہتے ہیں. بس ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے بروقت فیصلے نے اور مولوی صاحب کے کیے ہوئے علاج نے ہماری زندگی سدھار دی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کہانی ہم اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو سنائیں تو نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ ہمیں اپنی کہانی بھیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.